الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر انسان غور کرے، سوچے کہ تو نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ 24 گھنٹے میں کتنے اعمال نیک کیے ہیں اور کتنے برے، اپنی آخرت بگاڑی ہے یا بنائی ہے، اس ہولناک دن سے بچنے کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے، اپنی زندگی کا گوشوارہ بنائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک معمولی سے معمولی آدمی بھی حساب لگاتا ہے کہ میری بھینس نے کتنا دودھ دیا ہے، میں نے اس پر کتنا خرچ کیا ہے۔ مدارس والے بھی گوشوارہ بناتے ہیں کہ سال میں کتنی زکوٰۃ آئی، کتنی امداد آئی، کتنا کھانے پر خرچ ہوا، کتنا کتابوں پر خرچ ہوا۔ ایک کھوکا لگانے والا بھی حساب لگاتا ہے کہ کتنے کی بکری ہوئی۔ فیکٹری چلانے والے بھی اپنے نفع اور نقصان کو نکالتے ہیں۔ مادی چیزوں کا تو انسان مضبوطی سے پابندی کے ساتھ گوشوارہ بناتا ہے، اور یہی سبب ہے اس کی ترقی کا۔ نفع ہو جائے تو انسان بے پناہ خوش ہوتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، اور گھاٹا ہو جائے تو انسان تڑپنے لگتا ہے، دعائیں کراتا پھرتا ہے، تعویذ کراتا ہے، ہزار طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پھر ایمان والے نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ مالک الملک اور اس کا یہ سارا نظام کائنات چپ سادھے بیٹھا ہے؟ کیا وہ ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال کا گوشوارہ نہیں بنا رہا ہے؟ یقیناً بنا رہا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اس نے پہلے ہی اطلاع بھیج دی ہے۔ فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر ہم نے نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ دوستو، ہماری زندگی کا گوشوارہ بنانے والے اس نے پہلے ہی متعین کر دیے ہیں، جو ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن وہ گوشوارہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور نتیجہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا کہ کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کتنے برے اعمال کیے ہیں۔ مگر افسوس، جب نتیجے کا، خسارے اور ٹوٹے کا پتہ چلے گا تو پھر انسان کچھ نہ کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر جس نے نیک اعمال کر لیے گویا کہ وہ کامیاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا گوشوارہ بناؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ دین کی فکر کرنے والا کون ہوگا؟ دین کی خاطر قیمتی سے قیمتی اور بڑھ چڑھ کر قربانی دینے والا کون ہوگا؟ مگر پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ وہ سب سے زیادہ کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے اوقات اللہ کے احکام کی پیروی کے لیے تقسیم کر کے رکھتے تھے۔
ہر روز نہیں بلکہ ہر لمحہ اپنے نفس کو ٹٹولتے رہتے تھے، اور آخرت کے اعتبار سے ان پر بڑی فکر سوار رہتی تھی، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہے۔ چنانچہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، مگر پھر بھی وہ ہر وقت نفس کا محاسبہ کرتے رہتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ راستے میں اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ پوچھا، حنظلہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ حضرت حنظلہ نے بڑے غم انگیز لہجے میں فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا کہتے ہو، کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا عجیب حال ہے، جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور نصیحت سنتا ہوں تو میرا دل ایک دم ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، گویا کہ جنت اور دوزخ سامنے ہوتی ہے۔ لیکن جب گھر میں بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور دنیا کے تذکروں میں الجھ کر آخرت کا تذکرہ بھول جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ دونوں کے دونوں آقائے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہوئی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ دوزخ اور جنت ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا کہ میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ مجلس شورا ہو رہی تھی کہ حضرت والا کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ آپ پر ایسا شدید صدمہ اور رنج ہوا کہ طبیعت بے حد ملول ہوئی، رنجیدہ ہو گئے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا، مجھے رنج اس لیے ہے کہ آج 20 سال بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ دوستو، یہ ہے محاسبہ نفس۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی فکر رہتی تھی، 20 سال بعد کا اتنا افسوس۔ یہاں تو 20 سال کیا، 20 گھنٹے بھی ایسے نہیں گزرتے جس میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک بھائی 50 روپے کی بکری کرے اور 1-2 روپے کا نقصان ہو جائے تو بھوک نہیں لگتی، دم گھٹنے لگتا ہے، آخرت کا نقصان نہیں دیکھتا، حالانکہ تکلیف دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، مگر آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کارناموں پر غور کریں کہ کیا اس نے بھلا کیا اور کیا برا کیا، کیونکہ انسان خود کو چاہے جتنا چھپا لے مگر اللہ کی یہ زمین، یہ آسمان، فرشتے دن اور رات سب گواہی دے دیں گے، اور جہاں اتنے گواہ ہو وہاں انسان کا کون سا عمل چھپا رہ سکتا ہے، اور پھر انسان کے اعضاء جن سے انسان کو خود اتنا پیار ہے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔
چنانچہ زمین کہے گی اس نے میری پشت پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ یہ سن کر اللہ کا فرما بردار بندہ خوش ہو جائے گا، اور نافرمان کے خلاف جب یہ زمین گواہی دے گی تو کہے گی اس نے میری پشت پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی، حرام کھایا، اب اس کے لیے بربادی ہے۔ ہاتھ کہیں گے ہم سے چوری کرائی گئی، زبان کہے گی مجھ سے جھوٹ بلوایا گیا، آنکھ بولے گی مجھے غلط دکھایا گیا، کان بولیں گے ہمیں غلط سنایا گیا۔ میرے دوستو، قیامت کے دن نہ جانے کتنے گواہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ بزرگوں، دوستو، اب بتاؤ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ان چشمدید گواہوں کے سامنے سخت پوچھ تاچھ اور شدید محاسبہ کر لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور حال یہ ہے کہ ہم ایسی بے فکری سے زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہم سے کوئی کچھ پوچھنے والا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو پکڑ ہوگی اور بہت سخت ہوگی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اعمال کو سنوارو، اخلاص پیدا کرو، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، اور اس بے فکری اور غفلت کو اٹھا کر رکھ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت میں وہ ہولناک دن آ کھڑا ہو جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ قیامت کا دن بالکل انصاف کا دن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوچو سمجھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب گناہگاروں کو اپنے فضل سے معاف فرما کر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔